السلام علیکم ناظرین، سوشیوپیتھ چینل کی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گاڑیوں پر لگے پریشر ہارن دراصل ہارن نہیں بلکہ یہ بھونکتے کتے اور ہنہناتے گدھے ہیں۔ ناظرین، حضرت انسان نے اپنے دور دراز کے علاقوں کے سفر کو کم کرنے اور اپنی سہولت کے لیے اولاً پہیہ، پھر بیل گاڑی، پھر موٹر سائیکل، کار اور پھر اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتے کرتے بسیں، ٹرینیں، بحری و ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کچھ اڑن کھٹولے تک بنا لیے۔ سفر میں سہولت دینے والی ان نت نئی ایجادات پر ان کا بھی شکریہ، ان کے بنانے والوں کا بھی اور ان کے استعمال کرنے والوں کا بھی۔ ان ایجادات کی بناوٹ سجاوٹ میں ان کے بنانے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چلیں چھوڑیں بات گھما پھرا کر کرنے کی بجائے سیدھا آتے ہیں اصل موضوع، یعنی کئی ساری بڑی چھوٹی گاڑیوں پر کمپنی فٹڈ پریشر ہارن کی صورت میں بندھے بھونکتے کتوں اور ہنہناتے گدھوں کی۔ ملک کی بڑی شاہراہوں اور موٹر ویز پر دوڑنے والی گاڑیوں کے لیے شاید لگتا ہے کہ ضروری ہو پریشر ہارن لگے ہونا، مگر یہ چھوٹی گاڑیوں جیسے کہ موٹر سائیکل، کاروں، جیپوں پر پتہ نہیں کس فاطر العقل مخبوط الحواس کی سائنس کا کمال تھا اور پتہ نہیں کس ذہنی مریض مالک یا ڈرائیور کی سوچ تھی کہ ان پر بھی پریشر ہارن لگوائے جائیں، اور وہ بھی ان گاڑیوں پر جو شہری علاقوں میں آمد و رفت کا پرمٹ رکھتی ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شہر میں بڑی اور کمرشل ٹریفک یعنی ٹرکوں، بسوں، ٹریلرز وغیرہ کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے اور کسی حد تک اس پر پابندی بھی عائد ہے، لیکن چھوٹے بڑے سبھی شہروں میں میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز یا دیگر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کی بڑی گاڑیاں بغیر کسی روک ٹوک کے آ جا سکتی ہیں۔ کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ طلبہ یا سٹاف وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان بڑی چھوٹی گاڑیوں کو داخلے کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے شہروں کے روڈ اتنے بڑے، لمبے، چوڑے اور تین تین چار چار گاڑیاں بیک وقت دوڑنے والی گاڑیوں کے لیے نہیں ہیں اور معمول کی ٹریفک نہیں چلنا ہے، تو کیوں شہری علاقوں میں پریشر ہارن لگی گاڑیوں کو الاؤ کیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان کے چھوٹے بڑے سبھی شہری علاقوں میں روڈ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں کہ ان پر بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے، لیکن پھر بھی نظریہ ضرورت کے تحت ان گاڑیوں کو الاؤ کر ہی دیا گیا ہے، تو ان پر لگے پریشر ہارن تو کم از کم اتار دیے جائیں۔ عموماً شہروں میں چلنے والی ان پریشر ہارن لگی گاڑیوں کے آگے جب چھوٹی ٹریفک آتی ہے تو بڑی گاڑیوں والے پریشر ہارن بجانا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں اور اس وقت تک پریشر ہارن بجانا نہیں چھوڑتے جب تک کہ ان کے آگے 200 میٹر تک کی ٹریفک سائڈ پر نہ ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر بھی اکثر لوگ اس بات کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بڑی گاڑیوں کے آگے والی چھوٹی گاڑیاں رستہ نہیں دیتی، ان کے ڈرائیور سو رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ بھئی اس ایک گاڑی کے ایسے ایٹیچیوڈ کے لیے آپ باقیوں کو کیوں اذیت میں ڈالتے ہیں؟ حالانکہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کی ڈرائیوری کی مہارت میں اصل پہلو ہوتا ہے اسٹیئرنگ پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ تحمل کا مظاہرہ، جو کہ ہمارے ڈرائیورز میں ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اسکول جانے والے بچوں کو گہری نیند سے جگاتے ہیں تو کیا ان کے سرانے بھی کھڑے ہو کر ڈھول بجاتے ہیں یا اتنی ہی چیخو پکار کرتے ہیں کہ جتنا آپ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر پریشر ہارن بجانے کا ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں؟ اگر وہاں پریشر ہارن جیسا ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتے تو پھر یہاں روڈ پر کیوں چھچورا پن دکھاتے ہیں؟ ہم یورپ سے انگریزوں کو پڑھ کر ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں ٹریفک کے یہ قوانین ہیں، یہ سہولتیں ہیں، یہ کچھ ہے۔ یہاں پر اپلائی کرتے وقت اور ان پر عمل کرتے وقت پتہ نہیں کیوں لوگ انجان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کے کس ملک میں شہری علاقوں میں پریشر ہارن الاؤ ہیں۔ یہ سہولت صرف پاکستان میں ہی میسر ہے اور لوگ اسے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پریشر ہارن کی وجہ سے اگلی گاڑی والے پزل ہوتے ہیں اور لامحالہ کسی ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ پھر قصوروار اس چھوٹی گاڑی والے کو ٹھہرایا جاتا ہے، جائے یہ دیکھے کہ پریشر ہارن اس نقصان کا سبب بنا ہے۔ اگر ارباب اختیار میں سے کسی کو اس صوتی دہشت گردی یعنی پریشر ہارن اور اس کے اثرات کا اندازہ نہیں ہے تو تجربہ کے طور پر آزما کر ہی دیکھ لیں، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اے سی لگی گاڑیوں میں باہر کے ٹریفک کا شور کم ہی سنائی دیتا ہے، اور ویسے بھی ارباب اختیار جب کہیں آتے جاتے ہیں تو بڑی ٹریفک تو کیا چھوٹی ٹریفک بھی بند کر دی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل کمپیوٹر پر ایک گیم چلتی تھی، نیڈ فار سپیڈ۔ اس گیم کے چیٹ کوڈز میں ایک ایسا کوڈ بھی تھا کہ گاڑیوں کی دوڑ میں سب سے پیچھے رہ جانے والا ڈرائیور جو ہی اس کوڈ کو اپلائی کرتا تھا تو آگے جانے والی گاڑیاں یک لخت الٹ کر سائڈ پر ہو جاتی تھیں اور یوں اس کے لیے روڈ کلیئر ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے ہاں بھی ان ڈرائیوروں کی صورتحال بالکل وہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم ہارن بجائیں اور وہاں اگلی سب کی سب گاڑیاں تہس نہس ہو کر سائڈ پر ہو جائیں۔ ہر چند کے لوگ پریشر ہارن کے بل بوتے پر یہ سب کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی کوشش سے ہم ان کی پریشر ہارن کے استعمال کی کوشش کو بیکار اور ضائع کر کے رہیں گے۔ میرے نزدیک تو پریشر ہارن صوتی دہشت گردی کے برابر ہے۔ اگر آپ پریشر ہارن کی زد میں ابھی تک نہیں آئے ہیں تو شکر کریں۔ اگر کبھی تھوڑا بہت اس تکلیف دہ پہلو سے گزرے ہیں
تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اذیت ہے اور کس قدر ذہنی قوت ہوتی ہے۔ پریشر ہارن کے استعمال اور اس صوتی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے چند گزارشات ہیں، اور اس سے پہلے ایک وضاحت طلب پہلو بھی ہے کہ ہسپتالوں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، اہم دفاتر وغیرہ کے نزدیک اکثر سائن بورڈز پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہارن یا پریشر ہارن بجانا منع ہے، مگر یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ جہاں تعلیم دی جاتی ہو قانون اور اخلاقی اقدار پر عمل درآمد کی، وہی ادارے اپنی گاڑیوں پر پریشر ہارن کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب ارباب اختیار، باقی عوام کے کان بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے، ان کے کانوں کے پردے بھی اتنے باریک ہیں جتنے آپ کے، بلکہ عام انسانوں کے کانوں میں کون سا لوہے یا ایلومینیم کی گرلز لگی ہوتی ہیں کہ اتنے پریشر ہارن کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا ایک تو شہروں میں بڑی چھوٹی سبھی گاڑیوں کے پریشر ہارن کے استعمال پر عائد پابندی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے سرکار اور انتظامی ادارے خود اپنے اور اسٹاف کے زیر استعمال گاڑیوں اور نیم سرکاری اور دیگر چھوٹی بڑی پرائیویٹ گاڑیوں سے پریشر ہارن اتروائیں۔ دوسرا، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی دکانیں جہاں پر پریشر ہارن دستیاب ہیں، ان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز کی اخلاقی تربیت کا بھی سیشن کروایا جائے کہ مکھی مارنے کے لیے توپ نہیں چلائی جاتی۔ تیسرا مگر سب سے اہم نکتہ یہ کہ عوام خود بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی موٹر سائیکلوں یا اپنے زیر استعمال چھوٹی بڑی گاڑیوں سے اپنے طور پر ان پریشر ہارنز کو اتروا دیں۔ آپ لوگوں کو گاڑی کے اندر بیٹھے شاید یہ ہارن اچھے لگتے ہوں، لیکن یقین جانیں پریشر ہارن آپ کی خوبصورت گاڑی پر بندھے کتے اور ہنہناتے گدھے سے بالکل کم نہیں، جو آپ کی شخصیت کو چھچھورا بناتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اور دوسروں کے آرام کا خیال کیجیے اور معاشرے کے سلجھے افراد ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبوں کو دوام بخشے۔ آمین والسلام۔